اب کربلا میں جو ہوا وہ اس کو سماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کا لباس اقدس اتار لیا گیا، سارے شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی گئی، کسی نے انگوٹھی، کسی نے امامہ، کسی نے عبا شریف لی، اور اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے امام علی مقام کے جسد مبارکہ کو کچل دیا گیا۔ گھوڑے دوڑائے امام علی مقام اور ان کے ساتھی، ان کے جو آوان و انصار، ان کی اہل بیت، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ اسی پر بس نہیں کیا، استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی اور ہمارے جتنے علماء اہل سنت نے کتب لکھی، وہ لکھتے ہیں خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ صرف خیموں میں آگ نہیں لگائی، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نہ دیکھ سکے، جن کے حجرے میں کبھی جبریل امین اجازت کے بغیر نہ جائیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، ان کے دوپٹے چھینے گئے، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ سیدہ سکینہ، جن کو عوام میں ہم سکینہ کہتے ہیں، سکینہ کی بالیاں چھینی گئی، اور اتارنا بھی گوارا نہیں کیا ان ظالموں نے، بلکہ ایسے کھینچا کہ سکینہ کا کان کٹ گیا۔ زندگی کی آخری سانس تک اس شہزادی کے کان کٹے رہے۔ جب خون کی پھواریں نکلی تو سکینہ نے سوچا کہ عرب والے ہوں یا عجم والے ہوں، لیکن مسلمان تو یتیموں کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ سخت سے سخت دل انسان بھی یتیموں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یتیموں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ سکینہ نے سوچا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے، اس لیے اگر میں اپنا تعارف کراؤں گی تو یہ مجھ پہ رحم کریں گے۔ تو جس نے بالی کھینچی تھی اور کان کاٹ دیا تھا، سکینہ نے کہا مجھ پہ ظلم نہ کر، میں حسین کی یتیم ہوں، حسین کی یتیم بیٹی ہوں، مجھ پہ رحم کر، ایک تو یتیم ہوں، دوسرا حسین کی یتیم ہوں۔ یہ سوچ کر اس شہزادی نے کہا ہوگا کہ مجھ پہ رحم کرے گا، لیکن جب مولا حسین کا نام سنا تو اس وقت تک تو صرف بالی چھینی تھی، لیکن جب حسین پاک کا نام سنا تو چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے اس شہزادی کے۔ لیکن یہ سب ظلم اہل بیت نے صرف اللہ کے دین کے لیے سہا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے برداشت کیا۔ اللہ اکبر۔ کس طریقے سے وہ دن گزرا، اللہ اللہ، ننھے شہزادوں کو بھی نہ چھوڑا، ان کو بھی کچل کر کے رکھا، گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل کر کے رکھا۔ ان شہزادیوں نے ذرا اندازہ کریں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں اگر عورتیں چوہا مرا ہوا دیکھ لیتی ہے تو دن بھر ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا، محلے میں ایکسیڈنٹ سے ایک جوان مر جائے تو پورا محلہ غموں میں ڈوب جاتا ہے۔ جب نبی کی شہزادیوں نے اپنے سہاگ پر، اپنے شوہر پر، اپنے بیٹوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے چچا زادوں پر جب گھوڑوں کو دوڑتے دیکھا ہوگا تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ پھر ان کے خیمے جلا دیے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، ان کے دوپٹے چھین لیے گئے۔ اسی پر بس نہیں، مورخ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، حمید بن مسلم، یہ یزیدیوں کے لشکر میں ایک شخص ہے، اس نے یہ منظر دیکھا، اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، اس سے میں نے سوال کیا بی بی یہ جو خیمے جلے ہیں، اس جلتے ہوئے خیمے پر تو کبھی آگ پہ چل کے اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، بی بی تو کون ہے؟ کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں؟ کیا تجھے اپنے آپ سے محبت نہیں؟ تو اس بی بی نے کہا میری جان تو اندر پڑی ہوئی ہے۔ کہا مطلب کیا؟ کہا میرا بھائی حسین شہید ہو گیا، لیکن اس کا ایک بیمار بیٹا ہے اور وہ خیمے کے اندر ہے اور خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، آگ خیموں کو لگی ہوئی ہے، میرا شہزادہ اندر ہے، اگر وہ جل کر مر گیا تو میرے بھیا حسین کی نسل کس سے چلے گی؟ کیسے حسینی سیدوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا؟ حمید بن مسلم کہتا ہے ایسے میں نے دیکھا، پھر اس بیمار کو اس نے آگ پہ چل کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے خیمے کے باہر کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں یہ بھی تاریخ میں آتا ہے
جب سیدہ زینب، سیدہ شہر بانو، سیدہ رباب، سیدہ ام اسحاق، سیدہ لیلی، سیدہ سکینہ، سیدہ ام کلثوم، یہ خواتین، مقدس خواتین جب ریت پر آئیں اور ان کو سر پہ ڈالنے کے لیے کوئی چادر نظر نہ آئی تو یہاں تک ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب نے خیمے کا جو جلا ہوا ٹکڑا تھا اس کو بجھا کر ریت سے اپنے سر پہ رکھ لیا اور فرمایا اب بھی بے پردگی کی اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ اے نبی کے گھر کی بیٹیوں، اے نبی کے گھر کی بہوؤں، اب بھی اپنے سر کو چھپا سکتی ہو تو چھپاؤ۔ آپ اندازہ کریں اس مقام پر پہنچ کر انسان کیا سوچتا ہے۔ آج کسی بھیک مانگنے والے کی بیٹی بھی جلے ہوئے خیمے کی تناب سے اپنے سر کو نہیں چھپاتی، لیکن علی کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی، جو رسول اللہ کی گود میں کھیل کر بڑی ہوئی تھی، جس نے صرف 7 سے 8 سال کی عمر میں پورا قرآن ختم کیا تھا، مولا علی کی ڈائریکٹ شاگردہ تھی تفسیر قرآن کے فن کے اندر۔ اللہ اکبر، کوفہ میں سب سے پہلے جس نے قرآن کی تفسیر عورتوں میں بیان کی وہ سیدہ زینب کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کا نام زینب رکھا تھا۔ زینب کا مطلب سب سے ہٹ کر، زینب کا مطلب یونیک، زینب کا مطلب اپنے باپ کی زینت۔ اس طریقے سے اگر اس کو پڑھے اس ترتیب سے، زین اب اپنے باپ کی زینت۔ اللہ اکبر، یہ شان کی وہ خاتون تھی سیدہ زینب پاک۔ اللہ اللہ، اپنے سر پر خیمے کا جلا ہوا حصہ ڈالا اور پھر شہربانو سیدہ نے کہا بی بی کٹے ہوئے لاشیں ہیں، تازہ لاشیں ہیں، کہیں کوئی درندہ اٹھا کر کے نہ لے جائیں۔ رات سیاہ ہوتی جا رہی ہے، درندوں کے دھاڑنے کی، چلانے کی آوازیں آ رہی ہے۔ بی بی پاک یہ لاشوں کو کون حفاظت کرے گا، اس کی محافظت کون کرے گا؟ ایک ہی بچہ بچا ہوا ہے، وہ بھی بیمار ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سیدہ زینب نے کہا ان کی حفاظت میں کروں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے سوچا کوئی ہتھیار لے لوں، ہتھیار ڈھونڈا تو وہاں ہتھیار کہاں تھے، سب تو لوٹ کے لے جا چکے تھے۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کا بستر تک وہ چھین کر لے گئے تھے۔ ان کے ظلم کی داستان کوئی چھوٹی موٹی داستان نہیں ہے، ان کے ظلم کی داستان کا حال یہ ہے، بیمار کے نیچے کا بستر بھی چھین کر لے گئے، ننھے سے بچے کا جھولا بھی اٹھا کر کے لے گئے۔ اللہ اللہ، تو سیدہ پاک نے جب ہتھیار ڈھونڈنا چاہا، ایک ٹوٹا ہوا خنجر جو زمین کربلا میں جنگ کے درمیان کسی کا گرا پڑا ہوگا وہ مل گیا۔ ٹوٹا خنجر لے کر سیدہ زینب جو ہے وہ اپنے بھائی کے لاشے کا پہرا دینے لگی، اپنے بھائی کے لاشے کا اور دیگر شہداء کے لاشے کا پہرا دینے لگے۔ سیدہ زینب جو ہے وہ کٹی ہوئی لاشوں میں جب اپنے بھائی کو دیکھا، امام حسین کو، برداشت نہ ہو سکا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ لیکن چونکہ سردار قافلہ، سالار قافلہ وہی تھی، سیدہ زینب فرماتی ہیں ابھی وہ روتے ہوئے ان لاشوں کا پہرا دے رہی تھی کہ ایک لاش سے کسی کے سسکیوں کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی۔ سیدہ نے سوچا کون رو رہا ہے؟ جب آواز پر توجہ دی تو آواز یوں آ رہی تھی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس طریقے کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ زینب نے سوچا اندھیرے میں کون اپنے بابا سے گفتگو کر رہا ہے؟ جب توجہ کی تو دیکھا ایک لاشے پر سیدہ سکینہ جو ہے لپٹ لپٹ کر کے اپنے بابا پر رو رہی ہے، گفتگو فرما رہی ہے۔ سیدہ زینب سے برداشت نہ ہوا، شہزادی سکینہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹی اس اندھیرے میں، تاریکی میں تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو کہتی ہے پھوپھی امی جب میں نے کٹی ہوئی لاشوں کے پاس آ کر آواز لگائی بابا کہاں ہو، تمہارے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی بابا، میں کہاں سوؤں؟ تو اسی کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں موجود ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب یہ رات کیسے گزر رہی ہے یا کیسے گزری، لکھنے والوں کے ہاتھ کانپ گئے ہوں گے، بولے تو زبان کیسے بولے۔ وہ قیامت تھی جسے شام غریبہ کہا گیا۔ لیکن ایک واقعہ جو بڑا عبرت آموز ہے، تھوڑا اس کو بیان کرتے ہوئے آگے چلیں۔ اللہ اکبر، وہ رات کا ماحول ہے، بچے کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی
انہیں ہوش میں لایا جاتا ہے۔ کل تک جن کے خیمے گجگجا رہے تھے، جوانوں سے بھرے ہوئے تھے، سوچو تو صحیح، جوان بچے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ کالے بچے ہوں تو اچھے لگتے ہیں، نکتے چپٹے ہوں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن اللہ زینب کے خیمے میں کیسے شہزادے تھے؟ علی اکبر ہے تو ہم شبیہ پیمبر ہے، قاسم ہے تو ہم شبیہ حسن ہے، وہ کیسے نور والے چہرے تھے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں، ایسوں کے خیمے خالی ہو گئے، خیمے ہی خالی نہیں ہوئے بلکہ خیمے ختم ہو گئے۔ اب وہ شہزادیاں ریت پر بیٹھی ہے کھلے آسمان کے نیچے، ان کے غموں کا حال کیا ہوگا؟ اور خواتین بیٹھی ہیں اور پیرے دیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں چونکہ حر، آپ سنا ہوگا آپ نے علماء سے خطبہ سے، جناب حر عین جنگ کے موقع پر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر ادھر آ گئے تھے، امام علی مقام کی طرف آ گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ تو حر کی بیوی بھی اس لشکر میں موجود تھی۔ حر کی بیوی رات کے وقت رات کے وقت عمر سعد اور شمر کے پاس پہنچی اور عمر بن سعد سے اور شمر سے کہا کہ عمر بن سعد، تو ان کو قیدی بنا رہا ہے نا، آل محمد کو، آل رسول کو، رسول اللہ کی شہزادیوں کو، ان کی بہوؤں کو تو قیدی بنا کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائے گا، اس سے انعام حاصل کرے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو وہاں موجود ہیں نا، اگر وہ مر گئے تو انعام کس کے ذریعے حاصل کرے گا؟ ان کو صحیح سلامت لے جائے گا تو تجھے انعام ملے گا، اگر یہ مر گئے تو کہاں سے انعام حاصل کرے گا؟ تو یہ 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور اب چوتھی صبح طلوع ہونے والی ہے، تھوڑا سا پانی دے دے، ٹھنڈا پانی، تاکہ وہ پانی میں ان کو پلا آؤں۔ تم دو گے تو شاید وہ قبول نہ کریں، لیکن میں دوں گی، چونکہ حر کی بیوی ہوں، میرا شوہر ان کے قدموں پہ قربان ہوا ہے، تو میں لے جاؤں گی تو وہ پانی قبول کر لیں گے، کم سے کم بچوں کو پلائیں گے، خود پئیں گے، ان کی جان تو بچے گی۔ ہماری جماعت کے ایک عالم دین نے اس واقعے کو لکھا کہ جب حر کی بیوی نے یہ بات کہی تو ان کے دماغ میں آئی، انہوں نے ٹھنڈا پانی کا ایک مشکیزہ حر کی بیوی کے ہاتھ میں دیا، اور جب حر کی بیوی کے ہاتھ میں دیا تو حر کی بیوی وہ آئی، رات کا اندھیرا تھا، تاریکی تھی، سیدہ زینب نے ٹوٹا ہوا خنجر اس کی طرف بڑھا دیا اور بڑھا کر فرمایا، سب تو لوٹ لیا، اب بچا کیا ہے؟ اب ہمارے پاس ہے کیا؟ رہ کیا گیا ہے؟ جو آئے وہ لوٹنے، خبردار، علی کی بیٹی ہوں، ٹوٹے ہوئے خنجر سے تیری جان لے لوں گی، اب آگے نہ بڑھنا۔ اس نے دھیر سے کہا، بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، مجھے قریب آنے دے۔ سیدہ نے ہاتھ پیچھے کیا، قریب آئی، سلام کیا، بی بی میں اہل بیت کی دشمن نہیں، اہل بیت کی کنیز ہوں، حر کی بیوی ہوں اور آپ سے ملنے آئی۔ سیدہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی، چونکہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہوں، ان بچوں کو پانی پلا دے، خود پانی پی لے بی بی، چوتھی صبح طلوع ہونے والی ہے، پانی قبول کر لے میرا۔ سیدہ زینب نے ٹھنڈے پانی کا نام سنا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، فرمایا، حر کی بیوی، جب میرا علی اصغر ننھا سا 6 مہینے کا سید جب پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا تو اس وقت تو یہ پانی کیوں نہ لائی؟ ہم شبیہ پیمبر میرا علی اکبر پانی کہتے دنیا سے چلا گیا، اس وقت تو یہ پانی تو کیوں نہ لائی؟ میرا قاسم شہید ہوا پیاسا، اس وقت یہ پانی تو کیوں نہ لائی؟ اب تو پانی لائی، لے جائیے تیرا پانی، ہمیں منظور نہیں۔ اللہ اکبر۔ حر کی بیوی نے کہا، بی بی آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، آپ میرا پانی قبول کریں، ورنہ وہ میری ہنسی کریں گے، مذاق اڑائیں گے کہ لے گئی تھی کامیاب نہ ہوئی، آپ پانی قبول کریں۔ سیدہ نے ماں کا نام سنا، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کا نام سنا، حر کی بیوی کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر وہاں پہنچی جہاں بیویاں اور چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر موجود تھے۔ چھوٹے بچے کیا، اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچی تو سیدہ سکینہ بے ہوش تھی، پانی کے چھینٹے دیے، سکینہ ہوش میں آئی، کٹورے میں پانی نکالا، پانی نکال کر سب سے پہلے 7 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کو پیش کیا۔ سیدہ سکینہ منہ پہ پانی کے چھینٹے، ہاتھ میں پانی کا کٹورا دیکھا تو پلٹ کر کہا، پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس واپس آ گئے فرات سے پانی لے کر؟ کیونکہ اب تک سکینہ کو پتہ نہیں تھا
کہ جناب عباس کی شہادت ہو. اس لیے کہ جناب عباس جب شہید ہو رہے تھے تو جاتے جاتے یہ امام حسین سے کہہ گئے تھے مولا میری تمنا یہ ہے کہ میری شہادت کی خبر میری شہزادی سکینہ کو ہونے مت دینا، تاکہ وہ انتظار کرتی رہے گی کہ چچا آنے والا ہے، تو آنے کا انتظار ہوگا تو اس کو صبر ہوتا رہے گا، لیکن اگر اس کو شہادت کی خبر پتہ چل گئی تو شاید سکینہ برداشت نہ کر سکے گی. ابھی تک سکینہ کو پتہ نہ تھا کہ عباس کی شہادت ہو. جناب غازی شہید ہو گئے. جب ہاتھ میں پانی کا پھوپھی کے کٹورا دیکھا اور چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے، ہوش میں آئی تو پوچھا کیا چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ اب بیویوں کا غم اور ہرا ہوا، اس لیے کہ اس طریقے کے جملے غموں کو اور دوبالا کر رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں. سیدہ زینب نے کہا سکینہ تیرا چچا وہاں جا چکا ہے جہاں سے پلٹ کر پھر کوئی کبھی واپس نہیں آتا. میری بیٹی یہ حر کی بیوی ہے جو ٹھنڈا پانی لائی ہے، لو پہلے پانی پی لو. سکینہ نے پانی پینے سے پہلے دوسرا سوال کیا پھوپھی امی حر کی بیوی پانی لائی تو تم نے پانی پی لیا؟ تم پانی پی چکی؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں میرے بیٹے، ہم نے پانی نہیں پیا کیونکہ نانا کی حدیث ہے، نانا کا فرمان ہے جب بھی کھانے پینے کی چیز آیا کرے تو پہلے چھوٹوں کو کھلایا کرو، پہلے چھوٹوں کو پلایا کرو، پھر بڑے کھائیں پئیں. میری بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، پہلے تم پانی پی لو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے. واہ، امام نے کیا تربیت کی تھی اپنے گھر والوں کی، اپنے شہزادوں کی شہزادیوں کی. میرے حسین پاک نے کیسے تربیت کی تھی. جب نانا کی حدیث سکینہ کے کانوں میں پہنچی کہ نانا کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب کھانے پینے کی کوئی چیز آیا کرے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں بڑے کھائیں پئیں، اتنا سننا تھا. سکینہ نے پانی کا پیالہ لیا اور اپنی طاقت کو اکٹھا کیا. سوچو ایک طرف سے 4 دن کی پیاس ہے، دوسری طرف رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اور 7 سال کی شہزادی کا ذہن کیا بنایا تھا میرے مولا نے. 7 سال کی شہزادی کی تربیت کیا کی تھی امام حسین نے. وہ شہزادی پانی کا پیالہ لے کے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور جہاں کٹی پٹی لاشیں تھی اس طرف چلنے لگی تیز قدم سے. سیدہ زینب نے آواز دی سکینہ او سکینہ. جب نہ رکی تو پکڑ لیا، اپنی باہوں میں لیا، کہا میری بیٹی وہاں کٹی پٹی لاشوں میں کہاں جا رہی ہو؟ تو سکینہ نے بڑی سادگی سے کہا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے فرمایا نا کہ نانا کا فرمان ہے جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹے کو دیا کرو، پھر بڑے پیا کرو، پھر بڑے کھایا کرو. تو آپ کہتی ہے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے. نہیں پھوپھی امی آپ اصغر کو بھول گئی، سب سے چھوٹی پورے قافلے میں میں نہیں، میرا بھیا علی اصغر ہے. پہلے میں یہ پانی اصغر کو پلاؤں گی، نانا کی سنت پر عمل کروں گی، اس کے بعد خود یہ پانی پیوں گی. جب یہ بات سیدہ سکینہ کی زبان سے سنی پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا. سیدہ زینب نے کہا اب تیرا اصغر حر کی بیوی کا لایا ہوا پانی نہیں پیے گا، وہ تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے کب کا سیراب ہو چکا ہے.